نماز پڑھیں وضو کریں تو وضو میں مسواک، یہ دیکھیں یہ سنتے رسول ہے، کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، یہ پیلو کی لے لو بازار میں مل جاتی ہے، ایسے پکڑو اس طرح، منہ میں پانی ڈال کے 3 بار پھیرو دھو لو، پھر 3 بار پھیرو دھو لو، پھر 3 بار پھیرو دھو لو، رسول پاک کی سنت ادا ہو گئی، منہ کی بدبو ختم ہو گئی، دانت صاف ہو گئے۔ لیکن یہ اللہ کے محبوب کا عمل ہے، شان سن لو، میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی جو پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ گناہ گار نے خود دیکھا ہے اور خدا کے کامل ولیوں سے سنا ہے، جو رسول پاک کا امتی پابندی سے وضو میں مسواک استعمال کرے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے اسے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد اس کی روح قبض کریں گے، کلمہ شہادت پڑھ کے موت آئے گی۔ کیا چاہیے؟ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم نماز بھی ننگے سر ٹھوکتے ہیں، دین نہ ہو گیا گھر کی لونڈی تماشا جو چاہو کرتے پھرو۔ اتنے بڑے ہم نہیں ہیں جتنے بڑے بن کے پھرتے ہیں، اللہ اس کا رسول بہت بڑے ہیں، نافرمانیاں کر کے بہت بےعزت ہو چکے ہیں، اب لوٹ آؤ، بہت ہو گئی، لوٹ آؤ، اللہ پکار رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، خدا کے محبوب کا فرمان ہے، مومن ایک بار کہتا ہے اللہ، رب 70 بار کہتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ اللہ کا بندہ رب کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے، رب ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کا بندہ رب کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے بندے کی طرف آتا ہے۔ اللہ پکار رہا ہے آ جاؤ واپس، آ جاؤ، بہت ہو گئی، ننگے سر نہیں پھرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو والدین ناپسند کرے بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بے شک والدین گناہ گار ہی ہوں، جس کو خدا کا نبی ناپسند کرے وہ کیا خیر پائے گا۔ بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر نہیں پھرو۔ یہ پگڑی یہ کوئی مولوی مؤذن کی نشانی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں مسجد کا امام نہیں ہوں، الحمدللہ 19 گریڈ کا آفیسر ہوں، ابھی تھوڑے دنوں میں 20واں گریڈ مل رہا ہے الحمدللہ۔ منسٹر بلاتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، خدا کی قسم منسٹر کھڑے ہوتے ہیں، سر آئیے پہلے آپ بیٹھیے، یہ مجھے عزت ہے، رنگ میرا کالا، قد میرا چھوٹا، میں اپنے عملوں کو جانتا ہوں، نیکی میرے دامن میں کوئی نہیں۔ مانو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سنتوں کو عزت کرواتا ہے۔ پگڑی رسول پاک کی سنت، میرے محبوب نے فرمایا جب تک میرے امتی دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اس کو ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ خدا کے رسول نے فرمایا پگڑی باندھو یہ فرشتوں کا لباس ہے، پگڑی باندھو یہ اہل جنت کا لباس ہے، پگڑی باندھو یہ رب کا تاج ہے۔ سب میری طرف دیکھو، یہ داڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ازرو شریعت واجب، واجب کا ترک کرنا گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ کی توبہ کیے بغیر بندہ مر گیا اس کو اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا، یہ میں بتا دوں، کسی عالم سے پوچھ لو۔ گناہ کبیرہ اگر اس کی توبہ کیے بغیر مر گیا اس کو اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اور داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ خدا کے محبوب کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا امتی سنت داڑھی کا تارک ہے، میری شفاعت اس کے لیے حرام، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ فکر نہیں، یہ دیکھیں میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، سب سے ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں،
آپ فقط ذکر کر لو، یہ کتنا آسان طریقہ ہے، کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، دنیا نہیں چھوڑنی، کاروبار نہیں چھوڑنا، کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو، میرا دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، دل کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ شروع میں خیال پکائیں گے تو یہ ہٹے گا، پکتے پکتے ایسا وقت آئے گا دل سے اللہ کا نام نکالنا چاہو گا تو نکلے گا نہیں۔ فارغ ہو گئے، کوئی کام نہیں ہے، دنیا اپنی بک بک کر رہی ہے، چگلیاں کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، گندی فلمیں دیکھ کے اپنی عاقبت خراب کر رہی ہے، آپ اپنے مقدر کو خراب نہ کرو۔ فارغ ہو گئے نا، فراغت اللہ کی نعمت ہے، فارغ ہوتے ہی مراقبے میں بیٹھ جاؤ۔ کیسے کرو گے مراقبہ؟ آنکھیں بند کر کے، گردن کو نیچی کر کے، گردن کو جھکا کے، آج تک جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لیں، تھوڑا رو لیں، دو چار آنسو گرا دو۔ نہیں رونا آتا، اپنا منہ ایسا کرو جس طرح بندہ روتا ہے، اللہ کے سامنے نادم ہو کے توبہ کر کے اپنا خیال دل کی جگہ پہ لے جاؤ اور سنو، دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ، فراغ و تو مراقبہ کرو، دائمی خیال پکاؤ، خدا کی قسم نہیں کہنا پڑے گا، چند دنوں میں تیرا دل زندہ، دل با خدا۔ آپ اللہ کے ولی، داڑھی بڑھ کے باشرح، سر پہ نبی پاک کا تاج، نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹیں، خدا بھی تیرا، خدا کے محبوب بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ یہ آخری اعلان سن لیں، سکون سے بیٹھے رہیں۔ یہ ہمارے پاس اللہ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں، LDC، رسالے، کتابیں، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے حرام۔ تھوڑے ہدیے رکھیں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، جو تو 2 پیسے آتے ہیں وہ بھی اللہ کے دین پہ لگتے ہیں، اور یہ لٹریچر پوری دنیا میں جاتا ہے، پوری دنیا میں۔ خدا کی قسم میرے پاس ہزاروں خط آئے، دنیا سے پوسٹ آتی ہے، کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا میرے گھر میں نماز نہیں تھی، میں آپ کی LDC لے گیا، گھر میں دکھائی، میرے گھر کا بچہ بچہ نمازی ہو گیا۔ کوئی لکھتا میرے گھر میں پردہ ہی نہیں تھا، میری ماں بن سور کے گھر سے نکلتی تھی، میری بہنیں میک اپ کر کے گھر سے نکلتی تھیں، لوگ دیکھ دیکھ کے ایسے اشارے کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے تھے، میرا مرنے کو دل کرتا تھا، لیکن نہ میں ماں کو کچھ کہہ سکتا تھا، نہ بہنوں کو کچھ کہہ سکتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا۔ میں آپ کی کتاب لے گیا، پردہ نہ اٹھاؤ، میں نے جا کے ماں جی کو دی نہیں، میں نے بہنوں کو کتاب دی نہیں، دوں گا تو جھگڑا ہو جائے گا، میں نے وہ کتاب پردہ نہ اٹھاؤ گھر میں جا کے رکھ دی۔ میری ماں جی نے خود اٹھا کے پڑھی، میری بہنیں نے کتاب اٹھا کے خود پڑھی۔ جس دن سے وہ کتاب پڑھی ہے میری مائیں بہنیں پردہ نشین ہو گئیں۔ کوئی لکھتا ہے میرے بچے آوارہ تھے، میرے بچے نافرمان تھے، میرے بچے بے ادب تھے۔ آپ کا رسالہ ہمارے گھر میں آیا ہے، جس دن میرے بچوں نے وہ رسالہ پڑھا میرے بچے نیک ہو گئے۔ لے جاؤ، پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، دیکھو، لوگوں کو دکھاؤ، سنو، لوگوں کو سناؤ۔ آپ کی کوشش محنت سے اگر کوئی میرا ایک بیٹا، میری ایک بیٹی نیک ہو گئی، خدا کی قسم یہ چند روپے تیری جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلہ ہدیہ اس کا صرف 10 روپے، کام بہت بڑا۔ اب یہ باتیں تھوڑا کان کھول کے سن لو، کوئی مغالطے میں رہ جائے۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا، بلکہ گنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں، بائیں عورتیں، سامنے عورتیں، پیچھے عورتیں، عورتوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ کون ہے؟ پیر صاحب۔ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام، محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے
کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔